بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر استعمال کر لینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ جسم کی سستی دور کرنے کے لیے اور بدن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا کرو۔ جو شخص باوضو رہے گا اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روزانہ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اگر اچانک کھانسی آنے لگے تو چھوٹا سا ٹکڑا مصری کا چوسنا شروع کر دو، کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ بدن میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہلدی والا دودھ پینا شروع کر دو۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، پیٹ کی بیماریاں اور پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کبھی کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کیلا، چند دانے بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پی لینے سے بخار جلدی اتر جائے گا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی کا آنا آپ کی دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ خوراک اس کے بدن کا حصہ بنے، اسے چاہیے کہ خوراک کے دوران پانی کا استعمال کم سے کم رکھے۔ جو اپنے بدن کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہے وہ رات کا کھانا کم کھا لیا کرے۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی کا استعمال کرنے سے بیماریاں لگنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی عادت سے آپ کو کمزوری ہو جائے گی اور آپ کے جوڑوں میں درد پیدا ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہو تو گرین ٹی کا استعمال بہت فائدہ مند رہے گا۔ معدے کی کمزوری کے لیے ساگو دانہ کی کھیر بنا کر کھا لینے سے معدے کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روک لینے سے آپ کے گردوں پر پریشر آ جاتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو دودھ میں پانی شامل کر کے پئیں۔ ناشتہ نہ کرنے والے افراد چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جاتی ہے وہ گاجر کا استعمال کیا کرو۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کے دن کے تمام کام بحسن سر انجام پاتے ہیں۔ انار کا کھانا بدن کی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اگر سستی زیادہ ہو اور نیند آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لو۔ پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے بڑھاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہو وہ السی کے بیج 1 ہفتہ تک کھائیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کی شکایت ہو جاتی ہو وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور خشخاش کا ڈوڈا کہوہ بنا کر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو خشک کھانسی کی شکایت ہو جائے تو وہ رات کو گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیں۔ جامن کی لکڑی کو لے کر گھر میں دھونی دینے سے گھر سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں سانپ آ جائے تو ہرمل اور گوگل کی دھونی سے سانپ بھاگ جائے گا۔ جن لوگوں کو نزلہ اور زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو وہ نہار منہ گرم پانی پینا شروع کر دیں۔ سانس کی تنگی ہو یا دماغی ریشہ ہو
اور بلغمی کھانسی کا شکار ہو جائیں تو ایک کعوہ بنا کر پی لیں۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ایک ایک چٹکی پانی ملا کر جوش دیں اور شہد ملا کر نوش فرما لیں۔ ان امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ خون کے گاڑے پن کو دور کرنے کے لیے روزانہ لہسن کی ایک گلی کچی چبا لینے سے آپ کا خون پتلا ہو جائے گا۔ کھانے میں کالی مرچ کے استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ میں گیس جمع نہیں ہوگی۔ خواتین کو مخصوص کمزوری ہو جائے یا دوران حمل کسی بھی قسم کی کمزوری ہو جائے تو وہ کھجور کا استعمال لازمی کریں۔ زیتون کا تیل روزانہ سر میں لگانے سے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن پھونک لینے سے موٹاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ نظر کو بہترین کرنے کے لیے شکرقندی کا استعمال مفید ہے۔ جس گھر میں عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس گھر میں عورت کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ تمام محبین کا شکریہ۔